رمضان المبارک کا کامیاب ترین وظیفہ، رات سونے سے پہلے صرف 100 بار پڑھ لو۔ جو سارا سال نہیں مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بڑی ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا تھا کہ بہت سارے لوگ دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ بہت سارے بہن بھائی اس وقت بہت پریشان اور مجبور ہیں۔ ان کی پریشانی اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کے آخر میں دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو بہن بھائی مجبور اور پریشان ہیں وہ اس دعا میں ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز پوری امید اور یقین کے ساتھ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ جو لوگ دعا میں شامل ہوں گے، آپ نے ہر مصیبت، ہر پریشانی اللہ رب العزت اسی وقت ختم کر دے گا۔ آپ کی زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک بڑے ہی اسپیشل وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ پیسوں کی مشین ہے، دولت کا کارخانہ ہے۔ بس اس مبارک مہینے میں چلتے پھرتے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کی برکات اور فوائد آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے کرشماتی فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے آج ایک بھائی کی کارگزاری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی مصیبت کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ہے اور اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو سب بھوکے ہی مر جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی رازق ذات ہے جو کسی کو بھولتی نہیں ہے، ہر مخلوق کو رزق پہنچاتی ہے۔ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق پہنچتا ہے۔ بس ایک انسان ہے جو کہ فطرتاً بے صبرا ہے اور اس میں توکل کی کمی ہے۔ اس کے پاس مہینوں کا توشہ بھی موجود ہوتا ہے، پھر بھی اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کم نہ پڑ جائے۔ اللہ والو، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت پر مکمل توکل کریں کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہمیں ہمارے حصے کا رزق ضرورت پڑنے پر ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت اور فراوانی چاہتے ہیں تو آج کے اس عمل کو کبھی مس نہ کیجیے گا۔ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور پھر اس کی برکات آپ نے ہمیں ضرور ویڈیو میں کومنٹ کر کے بتانی ہے کہ آپ کو اس وظیفے سے کیا فائدہ ہوا۔ اللہ والو، آج ایک بھائی کی کارگزاری سناتی ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ یہ کارگزاری اس وظیفے کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان کے ضلع مردان سے ہے، مگر مجھے 10 سال ہو گئے ہیں میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک انڈین بھائی کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہے۔ ہم دونوں یہاں مل کر ایک ہوٹل چلاتے ہیں جس میں حجاج کے لیے انڈین اور پاکستانی ڈشز موجود ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز حرم شریف میں ہی ادا کرتا ہوں۔ حرم شریف میں موجود سارے بزرگوں کو جانتا ہوں۔ یہاں پر ایک روحانی شخصیت ہیں جن کا تعلق مصر سے ہے۔ ان کی عمر 100 سال کے قریب ہے۔ میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں اور ان سے مجھے کافی دعائیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ والو، وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں ان بزرگ کا معمول ہے کہ وہ اپنی محفل میں کوئی نہ کوئی دعا مجھے ہدیے کے طور پر ضرور سکھا دیتے ہیں۔
میں 2016 کے رمضان کی بات کرتا چلوں، وہ بزرگ مجھے اپنی جوانی کا واقعہ بیان کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا میں نے حرم شریف کی خدمت کی ہے اور اس کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ وہ بتانے لگے، مجھے آج سے 60 سال پہلے اس وقت امام کعبہ نے اپنے درس میں ماہ رمضان میں چلتے پھرتے ایک عمل کرنے کو بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان دنوں امام کعبہ نے جمعۃ المبارک کے دن اپنے درس میں رمضان المبارک کے حوالے سے یہ عمل بتایا تھا۔ وہ عمل کچھ اس طرح سے تھا کہ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے رہنا ہے۔ تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ لیں، بلکہ کاؤنٹر تو بہت سارے لوگوں نے انگلیوں میں ڈال رکھا ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی چلتے پھرتے قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں جانا ہے۔ یہ تسبیح نہیں ہے، یوں سمجھے دولت کی مشین ہے، دولت کا کارخانہ ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق کو پڑھتے جانا ہے، چلتے پھرتے وضو بے وضو اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ مہینہ آپ کے لیے رزق کی بارش کا مہینہ ہوگا اور دولت کو آپ اپنے سر پر اٹھا کر چلیں گے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اس وقت سے جاری رکھا ہوا ہے، جب بھی رمضان شریف آتا ہے میں اس عمل کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ عمل میں اپنے ہر دوست، ہر جاننے والے کو ضرور بتاتا ہوں۔ یقین کریں جس بہن بھائی نے بھی اس عمل کو جاری رکھا، سب کا یہی کہنا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پورا سال رزق کی بارش برستی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو میں لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جو بہن بھائی اس پر عمل کریں گے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں۔ آپ کا بھائی محمد عارف، مکہ مکرمہ سے۔ اللہ والو، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ اس کارگزاری سے ہو جاتا ہے۔ اکثر یہی بات کہتی ہوں کہ اصل بات یقین کی ہے۔ دل سے اللہ رب العزت سے سوال کریں۔ جب آپ دل کے ساتھ اور مکمل یقین کامل کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اس کے فوائد آپ کو اتنی جلدی ملتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، بے حد آسان عمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص کی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کی صفت ہی بیان کی جاتی ہے۔ بس آپ نے پورا رمضان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وضو بے وضو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رزاق، اللہ الصمد یا رزاق، یا رزاق یا اللہ، اللہ الصمد یا رزاق۔ یہ کلمات دراصل اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور ان کلمات کا ورد شروع کر دیں۔ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، گھر سے بے برکتی بے سکونی ختم ہو جائے گی، گھر سے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت اور تنگی دور ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں لازمی کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ والو، اگر بات کی جائے اللہ صمد کی تو یہ بڑے ہی فضیلت والا نام ہے۔ ان کلمات کے ساتھ بندہ اپنے رب کی عظمت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرتا ہے۔ یاد رہے، بندہ جب اپنے رب کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے، اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا رزاق کی، تو یاد رہے اللہ رب العزت خیر الرازقین ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ والو، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے برکت مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ایسے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ اللہ والو، کوئی بھی شخص اگر 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو جنت میں ایک اس کے لیے بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو گے تو 2 گھر تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو گے تو 3 گھر۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ روزانہ 313 بار پڑھنے کی عادت ڈال لیں، روزانہ جنت میں انشاءاللہ 31 گھر تیار ہو جائیں گے، اور کوئی بھی انکم ٹیکس والا تنگ بھی نہیں کرے گا۔ روزانہ 21 گھر جنت میں تیار کرو۔ ہمارے حضرت محمد حضرت جی فرماتے ہیں
اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو کروٹیں بدلتے بدلتے سورہ اخلاص پڑھتے جایا کرو، 5-6 بنگلے تو تیار ہو ہی جایا کریں گے جنت میں، اور جنت بھی مل جائے گی اور نیند بھی آ جائے گی۔ اللہ والو، جتنا زیادہ سورۃ الاخلاص کو پڑھو گے اتنے ہی اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ رب العزت کی محبت ملے گی، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا نسب نامہ ہے۔ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر آ رہے تھے تو سارے کے سارے فرشتے پوچھنے لگے کہ کیا لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نسب نامہ لے کر جا رہا ہوں۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے باپ کا یہ کیا نام ہے، تو آپ کے باپ کا نام ہے، ماں کا یہ نام ہے، تم اللہ اللہ کرتے ہو تو تمہارے باپ کا تمہارے اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، ماں کا کیا نام ہے۔ اس پر سورت نازل ہوئی، یعنی کہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اس لیے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والو، جب ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو بس ایک بار ہی بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس لیے شروع میں ایک بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اگر 313 بار ایک ہی مجلس میں نہیں پڑھ سکتے تو جب ٹائم ملے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لو، چلتے پھرتے، کام کرتے، ڈرائیونگ کرتے، لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 100 بار سورہ اخلاص کا ورد کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہر طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی، ہر طرف سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جادو جنات سے، نظر بد سے، بندش سے، رکاوٹ سے، رزق میں تنگی کی وجہ سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے، جادوگروں کے پاس جا کر بندش رکاوٹ لگانے والوں سے، چلتا کاروبار روکنے کے لیے اپنے حسد کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے پاس جا کر آپ کے کاروبار پر بندش لگواتے ہیں، سب تہس نہس ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو آج کل رزق کی تنگی، کاروباری بندش، بے روزگاری کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے۔ آسان سا عمل آپ کو بتا رہی ہوں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں آیت الکرسی کے ساتھ۔ اللہ والو، یہ آیت الکرسی مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ آپ گھر کے چاروں کونوں میں ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماریں اور سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہا کریں۔ رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کا معمول بنائیں، وہ سب کچھ بھی ملے گا جو پورا سال نہیں مل سکا۔